اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے اگر آپ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا آئندہ آنے والا سال تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پریشانی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے تو اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آئندہ آنے والا سال آپ کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال ہوگا، اور کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی بھی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو اچھے اور نیک رشتے کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اگر بچہ ہے یا بچی ہے، وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ان کے والدین بھی ان کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وظیفہ ایک ہے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے جس دن بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اسی دن سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے 2 دن آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو آپ ان 2 دنوں میں بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی 2 سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، ایک سورۃ الکوثر اور دوسری سورۃ اخلاص۔ یہ دونوں صورتیں بہت چھوٹی سی ہیں اور بچے کو زبانی یاد ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے حوضہ کوثر کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ جو وقت آپ کو مناسب لگے، صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رات کے وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو رات کے وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، ایک پریشانی ہے تو اس ایک پریشانی کا تصور کر لیں۔ اگر ایک سے زیادہ پریشانیاں ہیں تو آپ ان تمام پریشانیوں کا تصور کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں،
1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। अब जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 21 मरतबा सूरह अल कौसर की तिलावत करनी है। इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरह अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। अब जब आप 21 मरतबा सूरह अल कौसर की तिलावत कर लें तो उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है, यानी कि 21 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है और 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। अगर आप चाहें तो दोनों सूरह मुबारक को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कि पहले आपने सूरत अल कौसर पढ़ी, फिर सूरह इखलास पढ़ी, ये एक हो गया। दूसरी मरतबा भी आपने पहले सूरह अल कौसर पढ़ी, फिर सूरह इखलास पढ़ी, ये 2 हो गए। इस तरीक़ाकार से भी आप 21 मरतबा सूरह अल कौसर और सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं। और अगर आप अलहदा इन दोनों सूरह मुबारक को पढ़ना चाहें तो इन दोनों सूरह मुबारक को पढ़ सकते हैं। अब जब आप 21 मरतबा इन दोनों सूरह मुबारक को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद-उस-सलाम का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है कि या परवरदिगार, मेरी फलां फलां परेशानी है, ऐ मेरे मालिक तो अपनी रहमत से उस परेशानी को ख़त्म फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, मेरी फलां फलां हाजत है, अपनी रहमत से उस हाजत को पूरा फरमा दे और आइंदा आने वाला साल हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला साल बना दे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस तरह आपने अपने अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करनी है, दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में आपकी दुआ को ज़रूर कबूल व मंजूर फरमा लेगा। दोस्तों, ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। नया इस्लामी साल शुरू होने वाला है। इस्लामी साल शुरू होने से पहले पहले आप इस अमल को, इस वजीफे को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।